السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البروج کی آیت نمبر 22 سے 25 تک کا ترجمہ۔ قیامت تو قائم ہونی ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اب کیا جزا ہوگی، کیا سزا ہوگی جو اس پر یقین رکھتا ہے اور جو نہیں رکھتا۔ اس کا تذکرہ بھی ان آیات میں ہے۔ چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، انکار کیا، یکذبون وہ جھٹلا رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا اور اس کے دلائل دیے۔ اتنے دلائل سننے کے باوجود بھی مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے، وہ انکار ہی کرتے تھے۔ اسی بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مشرکین ایمان لے آتے، مان لیتے، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اب دوسری طرف کیفیت کیا ہے؟ یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بندوبست کر رکھا ہے؟ واللہ، واو کے معنی اور واو کے معنی قسم بھی ہوتے ہیں، اور واو حالیہ بھی ہوتا ہے جو حالانکہ یا جب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واللہ، حالانکہ اللہ عالم خوب جانتا ہے۔ یہ خوب کہاں سے آیا؟ عالم اسے کہتے ہیں صیغہ تفضیل، جیسے ہے نا افضل، اکبر، اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں نا وہ قابلے کے لیے، یا یوں سمجھ لیں کہ ان میں سپرلیٹو ڈگری پائی جاتی ہے۔ عالم خوب جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ بیما، بی اور ما دو لفظ ہیں، بی کو، ما جو، بیما اس کو جو، یوعون وہ جمع کرتے ہیں۔ ویا کہتے ہیں برتن کو جس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں، یا یہ لوگ جو سفر کرتے ہیں نا اونٹوں پر، تو اپنے اونٹ پر جو تھیلا رکھتے ہیں سامان رکھنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں ویا، اور اسی سے جو لفظ ہے یوعون وہ جمع کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، جو چیزیں وہ آگے بھیج رہے ہیں، جو وہ اعمال کر رہے ہیں، ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے۔ بندے کے اپنے اعضاء جو ہیں، ان میں کیمرے فٹ ہیں، سی سی ٹی وی وہ ریکارڈ بنا رہے ہیں، زمین ریکارڈ بنا رہی ہے، اور پھر ان ربک لبالمرصاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ہر ایک پر نظر ہے۔ یہ سارا ریکارڈ بن رہا ہے، اور یہ انسان جو ہے یہ غفلت میں ہے، یہ قیامت کا انکار کر رہا ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فبشر، فا پس، بشر یہ امر ہے، خوشخبری دیجئے۔ یہ جو امر ہے نا یہ بنتا ہے فعل مضارع سے، اور بہت آسان طریقہ ہے اس کا بنانے کا۔ بشرا یبشرو، بشرا اس نے خوشخبری دی، یبشرو وہ خوشخبری دیتا ہے۔ یہ جو یا ہے نا سرخ رنگ کی، یہ فعل مضارع کی علامت ہے۔ اس علامت کو ہٹا دیں اور آخری حرف جو ہے را اس کو ساکن کر دیں تو امر بن جائے گا۔ فا پس بشر خوشخبری دے دیجئے، ہم ان کو، انہیں خوشخبری دے دیجئے۔ کن کو؟ جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ بے عذاب، بی کی، عذاب عذاب، بے عذاب عذاب کی، یہ با حروف جار میں سے ہے، اسی لیے عذاب جری حالت میں ہے، با کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ با کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ جری حالت میں ہوگا۔ عذاب علیم، دردناک عذاب، علیم صفت ہے عذاب کی، اور صفت اور موصوف کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پس خوشخبری دے دیجئے انہیں دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا مگر، الذین جو لوگ، الا الذین مگر جو لوگ، آمنوا
ایمان لائے، آمن واحد اور اس کے ساتھ واو الف کا اضافہ کر دیں تو جمع بن جائے گا، آمنو و عملو کام کیے انہوں نے، الصالحات صالحات ان کی جمع ہے، صالحات اچھے کام، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو کیا ملے گا؟ لہم اجر غیر ممنون، لہم لا لیے، ہم ان کے، لہم ان کے لیے، اجر اجر ہے، غیر نہ، ممنون کٹنے والا، غیر ممنون جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر دینا ہے نا ان لوگوں کو، کن کو؟ جو ایمان لے آئے کہ قیامت قائم ہونی ہے، ہاں جی، اور پھر اچھے کام بھی کیے، ان کو جو اجر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دینا ہے، ایسی بادشاہ دینی ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا نہ کٹنے والا، ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آخرت پر یقین پختہ ہو، تو سو ہمیں ہر وقت، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر پل اپنی آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو پھر بندہ ہر کام کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس کام سے میری آخرت کا کیا فائدہ ہے، بس پھر سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔